اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ خواہشات نفس پہ چلنے کا انجام۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اسی بات میں رکھ دی ہے۔ اگر انسان اپنی مرضی کرے یا کرتا رہے یا کرنا چاہے تو اس کا انجام جو ہے وہ ناکامی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ سوال بھی پھر پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خواہشات نفس پہ چلنے کا انجام، اصل میں یہ بات ہمارے سامنے سوال بن کے نہیں کھڑی ہوتی۔ کوئی بھی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ بھئی میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا تو کیا کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ سب لوگ گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے زندگی، میں نے گزار دی تو کیا ہوا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ اس کو نفس، خواہشات سے بھرا ہوا ایک نفس دے دیا ہے، اور پھر اس سے کہا ہے کہ تم رک جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے وَنَهَى النَّفْسَ روک لیا اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو بہرحال خواہشات نفس پر چلنے کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہے، بہت بڑی ناکامی سے انسان دوچار ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے اور خواہشات نفس کی مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یعنی وہ زندگی جس پہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہے، لیکن موت کے بعد فوراً وہ زندگی شروع ہو جائے گی، اور اس پہ تمام دار و مدار اس بات پہ ہوگا کہ اس شخص نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری کہ اللہ کی مرضی سے گزاری۔ دیکھیں، وہ حدیث میں آتا ہے، 3 الفاظ آتے ہیں قبر میں جو مردہ رکھا جاتا ہے اور اس کو پھر زندہ کیا جاتا ہے، 3 سوال ہوتے ہیں۔ کون؟ رب کون ہے تمہارا؟ کس کا کہنا مانا تم نے؟ دین کیا ہے؟ کس طریقے پر تم چلے؟ اور محمد الرسول اللہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ خواہشات نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ رب ہمارا، ہم نے خود اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا ہے۔ میں آپ دیکھیں کتنے ہم میں کرتے ہیں نا، تمہیں پتہ نہیں ہے میرا؟ خاوند بعض اوقات اپنی بیوی سے کہتا ہے، بچوں سے کہتا ہے، تمہیں میری عادت معلوم نہیں ہے؟ تم جانتے نہیں ہو مجھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے کہ انسان کہتا ہے میں، انا والا غیری، اور فرعون کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں کو آپ نے، یہ خواہشات، یہ میں کیا ہے؟ یہ آپ کی خواہشات نفس ہیں۔ اور ہر انسان آپ دیکھیں، یہ ہماری یعنی چونکہ نفس ہے تو آپ بچے میں دیکھیں، بچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں اپنی خواہشات منوانا چاہتے ہیں، ضد کرتے ہیں اپنی کہ میں یہ مجھے یہ چاہیے، مجھے آئس کریم چاہیے، مجھے لالی پاپ کھانی ہے۔ اس نے کبھی ابو سے پوچھا ہے کہ ابو آپ کی کیا مرضی ہے کہ مجھے کیا لالی پاپ دیں گے کہ آئس کریم کھلائیں گے؟ بچے ایسے کبھی پوچھتے ہیں اپنے ابو سے؟ آپ لوگ پوچھتے ہو کہ بھئی ابو آپ کی مرضی بتائیں، آپ اپنی مرضی بتائیں، اماں آپ بتائیں کہ میں کیا کھاؤں؟ تو دیکھیں یہ یعنی ہے، ہم میں ایک بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کریں گی تو اللہ تعالیٰ پھر یعنی پس پش ڈال کے آپ میں کریں گی۔ یعنی اس کا میں ایک جملہ آپ کو بنا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ سے نہیں پوچھ رہی اپنے رویوں کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، یعنی ہم عام طور پہ دیکھیں، ہم یعنی یہ سوال نہ کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟
اے رسول آپ کی کیا مرضی ہے؟ ہم رسول کے عمل کو بھی نمونہ نہیں بناتے، اللہ کے حکم کو بھی نمونہ نہیں بتاتے، بلکہ اللہ کو اپنی منواتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ پیسے دے، اے اللہ تعالیٰ کھول کے پیسے دے، اے اللہ تعالیٰ بچے دے مجھے، میری شادی ہو گئی ہے 10 سال ہو گئے ہیں، ایک بچہ تو نے نہیں دیا، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ یہ انصاف ہے تیرا؟ یہ اس قسم کے الفاظ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں مختلف تجاویز ہم دیتے رہتے ہیں، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ تجاویز ہیں رب کو، کہ اللہ تعالیٰ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ یہ مزاروں پہ آپ جاتے ہیں تو بابوں سے کیا مانگتے ہیں؟ دنیا ہی مانگتے ہیں، اور کیا مانگتے ہیں؟ کبھی وہاں دھاگے لٹکاتے ہیں جا کے، کبھی چراغ جلاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ یہ سب یہ ہے کہ یہ ہماری ذاتی خواہشات ہیں، اور اللہ کی نہیں مانتے، اللہ سے اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال خواہشات نفس پہ چلنے کا انجام جو ہے وہ ناکامی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزاری اور اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا تو ہم زندگی میں ناکام رہیں گے، اور زندگی میں اگر آپ یہاں ناکام ہو گئے تو اس کے اثرات آپ کی اس زندگی پر بھی بڑھیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں سکون سے زندگی گزار لوں گا یا گزار لوں گی۔ آپ کو یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو اس زندگی میں بھی بدحال رکھے گا، سب کچھ ہوگا، آپ پریشان ہوں گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ یہ نہ سوچئے گا کہ میں نے اپنی مرضی سے اللہ کو بلا کے اپنی مرضی جی رہی ہوں تو میں کبھی سکون کا سانس لے سکوں گا یا گی۔ تو بہرحال یہ خواہشات نفس کا راستہ جو ہے یہ انتہائی، اس کا انجام جو ہے انتہائی برا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم